بریک کے بعد خوش آمدید نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس وقت جنہوں نے میں جوائن کیا میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا انصاری اور عمیر انصاری. میں چاہوں گی حنا انصاری شروعات آپ سے کیجیے. بسم اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا، خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے شیدائی اب کیا کریں گے، تیرے شیدائی اب کیا کریں گے، تیری فرقت میں جل جل مریں گے. ہائے اب وقت رخصت ہے تیرا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب بدل جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیرے آنے کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ. اور جس طرح انہوں نے الوداعی کلام پڑھا تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب رمضان کی بہاروں کی آمد ہوتی ہے تو ہر پتا، ہر انسان تمام ہی خوشی سے مشغول ہوتے ہیں کہ اب جڑنے کی بات ہوگی، اب مسجدوں کی رونق بحال ہوگی، ہر طرف عبادتوں کی گونج ہوتی ہے. اور جب یہ مہینہ گزر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے آگے پلانس ہو رہے ہوتے ہیں، عیدوں کی باتیں ہوتی ہیں، فیوچر اسٹریٹجیز پھر سے بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ رونقیں، وہ دین کی باتیں، وہ شریعت کی باتیں، وہ اصحابہ رسول اور اہل بیت کی قربانیاں، تو وہ تمام ایک فلسفہ ہے کہ کس طرح ہم نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، کس طرح ہم نے مغفرتیں کروانی ہیں، رحمتیں کس طرح لوٹنی ہیں. تو پھر وہ یاد رہ جاتی ہے، اور کوشش پھر یہی ہوتی ہے کہ ایک بار پھر زندگی ملے اور رمضان المبارک ہمیں زندگی میں نصیب ہو. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ نوجوان نسل کی تعلیم تربیت کتنی امپورٹنٹ ہے اور پیرنٹس کا کتنا بڑا مطلب ان پر فرض ہے کہ کس طرح وہ تعلیم اور تربیت کریں دینی اور دنیاوی. جی علامہ آفتاب صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اف لہما ولا تنہرہما، والدین کے حقوق کے متعلق کہا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. سبحان اللہ. اف کی تشریح جو سادے الفاظ میں
بعض احباب نے کی وہ یہ کی کہ اف کی سادہ سی تشریح یہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے باہر سے آئیں اور آپ آ کر گھر پہ بیٹھے. ابھی آپ باہر سے کام کاج سے تھک کر آئیں, تھک ٹوٹ کر آئیں, آپ آ کے بیٹھے اور آپ کی والدہ نے آپ کو کہا بیٹا پانی پلا دو, تو آپ نے کہا اف, یہ اف کی تشریح ہے, یہ اس سے منع کیا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں. آپ جتنے بھی تھکے ہوئے آئے وہ آپ کے والدین ہیں. ایک جو ہے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی والدہ نے رات کے وقت میں پانی مانگا, سردیوں کی رات تھی کڑکتی ہوئی, تو آپ پانی لینے گئے. پانی لے کر جب آئے تو والدہ سو چکی تھی. والدہ رات میں بیدار ہوئی, پانی مانگا, لیکن جب تک وہ پانی لے کر پہنچے تب تک والدہ سو چکی تھی. اب آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ والدہ کی نیند خراب کروں, والدہ اٹھ جائیں گی بیماری کے عالم میں تو پھر نیند آئے نہ آئے, تو آپ وہ پیالہ لے کر یوں ہی کھڑے رہے. یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس پیالے کے ساتھ جم گیا, لیکن وہ وہیں کھڑے رہے. یہ والدہ کی محبت. اور پھر جو ہے اس طرح کئی بزرگوں کے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہمیں عبادت کے درجات ہیں نا, یہ بھی والدین طے کرواتے ہیں. بغیر والدین کی دعاؤں کے آپ جو ہے کسی مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور آپ کو مرتبہ مل جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے وعدہ لیا کہ اے میری ماں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں. تو بایزید بستامی علیہ رحمہ, تو جب آپ نکلے گھر سے اور آپ جنگلوں میں گئے عبادت کے لیے, کئی سال عبادتیں کی, اور جب کئی سال عبادت کے بعد نا دوبارہ اپنے ملک سے گزرنا ہوا اپنے شہر سے, تو سوچا چلو گزر ہی رہا ہوں تو والدہ سے ملتا جاؤں. تہجد کا وقت تھا, دروازے پر پہنچے تو سوچا ابھی تہجد کا وقت ہے, کچھ دیر بعد والدہ خود اٹھیں گی تو پھر دروازہ بجاؤں گا, ابھی کنڈی بجانا مناسب نہیں, والدہ کی نیند بیدار ہو جائے گی. انتظار کرنے لگے, اتنے میں آپ نے دیکھا کہ گھر کی نالی سے پانی ٹپکنا شروع ہوا, تو آپ سمجھ گئے کہ والدہ فجر کے لیے یا تہجد کے لیے بیدار ہو چکی ہے. آپ نے جو ہے آرام سے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے, والدہ نماز پڑھ رہی تھی. نماز کے بعد والدہ نے دعا کی کہ اے میرے خدا, اے میرے پروردگار, میرا بیٹا بایزید تیری رضا کے لیے نکلا ہوا ہے, تجھے پانے کے لیے نکلا ہوا ہے, اے میرے خدا تو اسے اپنا قرب عطا کر دے. تو بایزید بستامی رونے لگے, کہا کہ جس رب کے قرب کو میں جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا وہ تو رب تعالیٰ نے میری ماں کے مسلح میں رکھا ہوا تھا. تو یہ والدین کا بڑا جو ہے کردار ہے, والدین کا بڑا احترام ہے, اور دین اسلام نے جتنی تربیت کی ہماری والدین کے احترام کے حوالے سے تو کوئی دین اتنی تربیت نہیں کرتا. تو ہم پر سب سے بڑا فرض یہ آتا ہے کہ جب والدین کی جب ہم اچھی طرح سے عزت کریں گے نا والدین کی, تو ہماری آنے والی نسل بھی ہماری عزت کریں گی, وہ ہمارا ادب کریں گی. یہاں معاملہ ہماری سوسائٹی میں یہ کہ ہم اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے, ہمارے اندر اپنے والدین کا احترام نہیں ہے. جب ہمارے اندر احترام نہیں ہے تو ہماری اولاد بھی بالکل ہمارے ساتھ اسی طرح کیا کرتی ہے. پھر اب ہم اپنی جب اولاد کی تربیت کرتے تو ہمارا اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں انداز بالکل مختلف ہے. یہ اول تو ہم کرتے نہیں ہیں, اول تو ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کی تربیت کے لیے. جاب سے گھر آ کے سو گئے, صبح پھر چلے گئے. اچھا یہاں پر میں پھر جب اگر ہم کرتے ہیں اولاد کی تربیت تو تربیت کا انداز دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک مثال دینا چاہوں گا. ہمارے یہاں باہر آواز آتی ہے جب کچرے والی گاڑی آتی ہے باہر, تو بچہ کہتا ہے امی کچرے والا آیا. یہ غلط تربیت ہماری اولاد کی. صفائی والا آیا, وہ جو باہر آیا صفائی, کچرے والے تو ہم کچرا کر کے اس کو دے رہے ہیں, وہ صفائی والا آیا. لیکن ہم نے بچوں کو کیا سکھایا ہوا ہے, امی کچرے والا آیا. اسی طرح گلاس, گھر میں بہو سے گلاس ٹوٹ گیا اور نند نے آواز لگائی امی بھابھی نے گلاس توڑ دیا. تربیت کیا ہونی چاہیے تھی, تربیت یہ ہونی چاہیے تھی بھابھی سے گلاس ٹوٹ گیا. اگر ہم یہ تربیت رکھیں گے تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی. ہم نے تربیت توڑ دیا اور ٹوٹ گیا میں بہت فرق ہے. جب آپ آئیں گے نا توڑ دیا تو پھر امی کا برسنا دیکھیں, امی برس جائیں گی. اتنا مہنگا گلاس تھا, اتنا قیمتی گلاس تھا, سیٹ خراب ہو گیا, 6 کا سیٹ تھا 5 رہ گئے. تو دیکھیں نا یہ معاملات ایشوز پھر اٹھے گے, اور یہاں بات سے اٹھتے پھر معاملات جو ہے ناچاکیوں لڑائی جھگڑے تک. آپ نے جب والدین کی رسپیکٹ کی بات کی تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب کے والد بہت بزرگ تھے اور بیمار تھے, تو اکثر بیماری میں وہ پانی دوائی اور ان کی تکلیف میں ان کی آہو بکا ہوا کرتی تھی. جب شوہر تھکے ہوئے آتے تو اپنے والد کی طرف شوہر کہہ رہا ہوں معاذ اللہ ان کے بیٹے آتے, تو بہو اکثر پریشان گھر میں اپنے سسر سے, تو اس خاتون نے اپنے میاں کو کہا کہ آپ کے والد بڑا تنگ کرتے ہیں, آپ ان کو کہیں اولڈ ایج ہوم یا ان کو کہیں یہاں سے رخصت کریں یا لے جائیں, آپ کی ہماری زندگی بڑی اجیرن ہوئی ہے. تو اس نے بھی کہا یار کچھ کرنا ہوگا, ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں میرے, بیگم بھی پریشان ہوتی ہے. تو والد محترم کو کندھے پر اٹھا کے ایک ریگستان بیابان میں گئے اور وہاں پہ پھینک کر آ گئے. جب وہ بزرگ ہوئے تو ایز اٹ از
مکافات عمل ہے, تو ان کے بیٹے نے بھی ان کو کندھوں پر رکھ کے لے جانے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ کو بہت دور لے کر جا رہا ہوں, اور ایک تنہائی اور ایک بیابان میں آپ کو میں چھوڑنے جا رہا ہوں. تو وہ ہنسنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں؟ علامہ صاحب سنیے گا, میں آپ کو کہیں ایسی جگہ چھوڑنے جا رہا ہوں کہ جہاں میں آپ سے جان چھڑا رہا ہوں, اور آپ کو تو تکلیف ہونی چاہیے, آپ کو تو مجھے روکنا چاہیے, اور آپ ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہی میں نے والد کے ساتھ کیا تھا, اور اب میں آپ کے لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اللہ اکبر. تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کیا میں نے تو بھر دیا نقصان, اب میں آپ پہ ہنس رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا جیسے میرے ساتھ ہوا. تو خیال کرنا چاہیے, یہ دنیا ہے, یہاں پہ آپ جو بیج جو فصل آپ اگائیں گے اسی کو ہی کاٹیں گے. اور وہ عقل مند کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے گڑھا جب کھود رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا انتظار کریں آپ کے لیے بھی کوئی کہیں کھود رہا ہوتا ہے. تو جو آپ اس دنیا میں کرتے رہیں گے اور وہی اس میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی. علامہ صاحب تربیت پر بات ہو رہی تھی تو اس پہ اساتذہ کا اگر ذکر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا رہ جائے گا یہ ٹاپک. آج کے استادوں میں اور پہلے والے استادوں میں 80s اور 90s میں کوئی فرق ہے یا استاد ہر دور میں ایک جیسا تھا؟ نہیں, فرق ہے. فرق ہے. دیکھیں میں جو ہے وہ طریقہ کار پہ بات ہے, استاد کی عزت تو مجسم ہے, لیکن استادوں کا آج کل شکوہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. نہیں, استاد کی عزت تو مجسم ہے, وہ جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہے جو ہونی ہے, جو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں میں بات کر رہا ہوں کرنی چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اساتذہ ٹائم دیتے تھے اسٹوڈنٹ کی کو سنوارنے کے لیے, اب ٹائم دیتے ہیں کیش کاؤنٹر کرنے کے لیے. دکان ہر کسی نے کھولی, ٹھیک ہے نا. پہلے کے اساتذہ جو تھے, جب ہمارے دور کے جو اساتذہ تھے, اب ایک چھوٹی سی واقعہ اس میں کر رہا ہوں. میرے 9th کلاس کے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے ٹی وی انڈسٹری پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھا, ایک ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے دیکھا. پھر اس کے بعد ایک اور میری رپورٹ چلی اور دیگر تمام چیزیں. میں شاہ فیصل کالونی میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا, تو وہ شاہ فیصل کالونی میں رہا کرتے تھے. میں جا رہا تھا تو راستے سے اتر کے انہوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کی. میں گاڑی میں سے رکا, میں گاڑی میں سے اترا تو جو ہے وہ, اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پروٹوکول ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ آگے پیچھے بھی لوگ تھے تو وہ سب بھی رک گئے کہ وہ, اب میں اس میں اتر کے ان کے پاس جب گیا تو وہ بڑھتے, تو جو صاحب جو میرے ساتھ تھے جو پروٹوکول کے حوالے سے تھے, انہوں نے ان کو روکا. میں نے کہا نہیں آنے دو. جب میں گیا ان کے پاس میں گیا تو مجھ سے کہنے ہیں کہ بیٹا آپ تو مجھے پہچانا. میں نے کہا سر میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں. اللہ. تو جو میں نے ان سے تو کہنے ہیں کہ میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ میرا وہ اسٹوڈنٹ ہے جو بہت بیمار ہوتا تھا, اس کے باوجود چھٹی نہیں کرتا تھا مجھے اس وجہ سے, اور اس کا نام جو ہے انہوں نے میرا نام لیا کہ یہ رضوان میرا اس طریقے سے تھا. نہیں سر مجھے یاد ہے. کہنے بیٹا میرا نام کیا ہے. پھر میں نے بمائے ان کی ولدیت کی جب ان کا نام میں نے بتایا تو اس کے بعد کہنے ہیں کہ بیٹا اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کہ مجھے جو میرا لگایا ہوا پودا تھا وہ اب ایک درخت بن رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھل بھی اچھے دے گا. اور اس کا نتیجہ مجھے ایسے ملا کہ جب میں نے ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا تو میرا ایک پڑھایا ہوا بچہ جو ہے وہ میٹرک میں, کیونکہ میں بڑی کلاسز کو پڑھاتا تھا اس وقت وہ میٹرک میں تھا, آج جو ہے وہ میجر ہے پاکستان آرمی میں. تو وہ جب جا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں ہاسپٹل کے طرف میں اپنی چیک اپ کرانے گیا, تو وہاں سے میں نکلنے لگا تو وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا, اور اس نے وہاں سے مجھے رک کر آیا. اس کے بعد آ کے جو ہے اس نے مجھے سلوٹ کیا. اس کے بعد اچھا میں اس کو نہیں پہچان پایا, قطعاً نہیں پہچان پایا. اس کی وضاحت جو تھی وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طریقے سے, اب جو ہے وہ ایک 6.5 فٹ کا جوان میرے سامنے کھڑا ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ سر میں فلاں ٹائم پہ پڑھتا تھا, اور آپ جو سزائیں دیا کرتے تھے آپ کہتے تھے یہ تمہیں اس وقت یاد آئیں گی جب تم کچھ بن جاؤ گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. ایسا ہی ہے بہت اچھی بات کی انہوں نے. اور اس طرح کے ٹیچرز, جس طرح علامہ صاحب نے ایک واقعہ بتایا, تو جس طرح او لیولس میں ایون جو اسٹک ہوتا ہے اسکیل وہ بھی الاؤ نہیں ہوتا. ٹیچرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹیویٹی بیس لرننگ سے آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں, اور مارنا تو بالکل بھی نہیں ہے, ایون ڈانٹنا نہیں ہے, آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا. تو ایسا ہی ایکسپیرینس علامہ صاحب میرے ساتھ بھی 9th کلاس میں ہوا کہ ہم وہ جو بچے
1-2 سے ٹیچروں کے لاڈلے اور ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ہماری جب اسکولنگ ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات کیا ہوا کرتے تھے, اور ایک تنظیم کا سسٹم تھا. تو 9 کلاس میں ایک ٹیچر آتے ہیں اور آتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اسٹک ہے, اسٹک وہ آ کے رکھتے ہیں اور وہ ہمیں پڑھانے لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 20 مارکس کا میں آپ کو ٹیسٹ دیا کروں گا, اور اگر یہ 20 مارکس کے ٹیسٹ میں جس کے 18 نمبر آئیں گے, مطلب 80%, وہ بچ جائے گا اور باقیوں کا حشر میں خراب کرنے والا ہوں. ہم نے کہا یہ سب بولتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمیں کون مارے گا, ہم اتنی فیسز دے رہے ہیں, یہ سب ٹیچر ایسے ہی بولتے ہیں نا, ہم نے نہیں پڑھنا. ہم نے وہی کیا, حسب معمول ٹیسٹ دیے. تو سیکنڈ ڈے جب وہ ٹیسٹ ہمارے لے کر آئے, انہوں نے سب کے ٹیسٹ دیتے رہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اس میں سے 20 میں سے میرے 7 مارکس سے صرف, تو سب کھڑے ہو گئے. تو ایک صرف کلاس کا ایسا بچہ تھا کہ جس کے 17 مارکس سے, اس کو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ ایک ہیں میجورٹی میں سے, باقی سارے ناکار ہیں, تو آپ بیٹھیں, باقیوں کو ذرا میں دیکھتا ہوں, اس میں لڑکیاں بھی ہیں. علامہ صاحب انہوں نے خوب ہمیں دھویا, اسٹکیں بازوؤں پہ, ہاتھوں پہ, انہوں نے سزا دی, ہمیں پنش کیا. تو میں بھی ڈیسک پر ایسے آنکھوں میں آنسو, اور آج اسی ٹیچر کو میں زیادہ یاد کرتا ہوں. یہی الفاظ ان کے تھے کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر آپ کو یاد بہت آئے گی اور آپ ترسو گے کہ یہ تعلیم اور اس طرح ہمیں کوئی سدھار کے گیا. پھر وہ ٹیچر صبح 6 بجے بلاتے تھے ہمیں, صبح 6, ہم 6 بجے پڑھنے کے لیے آتے تھے, اور وہی ہمارے محسن تھے اور سب سے فیوریٹ ٹیچر بن گئے تھے. کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے گرامر اسکول, میں نام ان کا لے لوں, سر عباس ان کا نام ہے. اگر آج یہ ان کا ہی ذکر چلا ہے 9 کلاس میں, سر عباس کی ہمیں مار اور ان کی کیمسٹری بہت یاد آتی ہے. اور سب سے زیادہ میرے کیمسٹری میں مارکس تھے, 62 مارکس میں نے لیے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کہ گرامر اسکولس کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے. میرا بھانجا جو ہے وہ گرامر اسکول کے اندر, میرے اس کے بہن بھائی سب, تو وہاں پہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک چوکیدار فلانے بھائی, وہ آنٹی, اس طریقے سے. تو یا کوئی جو اور جو ادر جو ورکرس ہوتے تھے یا کلرک ہوتے تھے, ان کے ہم نام لینے کا سوچتے بھی تھے, سر کہتے تھے. بات تھی, ایسا ہی ہے, طریقہ کار تھا. ہمارے ان بچوں کو 3-4 سال سے لے کر اور 7-8 سال تک ان بچوں کو یہ بات اسکول کی طرف سے باور کرائی گئی, دے آر چیپ لیبرس. یو سے اونلی ہز نیم, یعنی آپ صرف اور صرف جو کہیں وہ ان کا نام کہیں. تو وہ جب میرا بھانجا, جب میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو وین والے انکل کیوں نہیں کہتے, تو کہتے ہیں کہ اسکول میں منع کرتے ہیں, اسکول میں منع کرتے, بتائیں. ٹھیک, اچھا. پھر دوسری بات یہ کہ میں نے کہا یہ گارڈ آپ کے انکل, میں نے گارڈ انکل ہیں, تو کہتے ہیں گارڈ انکل نہیں ہے, یہ جمال ہے. بتائیں. اس بچے کا پوتا بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا تھا, اس گارڈ کا پوتا بھی اس اسکول میں پڑھ رہا تھا, لیکن وہ یعنی آپ اس کی ایج سے اندازہ لگا لیں, لیکن وہ 4-5 سال کے اندر جو ہے وہ میرا جو بھانجا جو ہے اس کو کہتا ہے کہ وہاں سے. اب میں بڑا حیران, میں نے کہا یہ کس طریقے سے. تو میرے فادر نے ایک بات کہی, کہنے لگے بیٹا یہاں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, میرے خیال سے تم لوگوں کی تربیت اور تعلیم دونوں پہ ہم نے اس پرائمری کے سے بھی آدھا لگایا ہوگا, لیکن رزلٹ سامنے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اسی طرح کہ جب ہمارے والدین ہمیں اپنی تعلیم بتاتے ہیں کہ ایک وہ ہمارا تعلیم حاصل کرنا تھا کہ دور دراز ہم پیدل جایا کرتے تھے اسکول, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, مشقتیں تھیں, محنت تھی, اور مطلب آپ کے سراؤنڈنگ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا شمار نہیں تھا. تو پھر بھی وہی آج جو ملک ہمارا چل رہا ہے, تو بہت سارے لوگوں نے ایسے کارنامے کی, اور اسی مٹی نے بہت بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا. آگے بڑھاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے سید فاروق عمیر انصاری, بسم اللہ. لاکھوں کروڑوں درود السلام میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر. سبحان اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے یہ
गदा सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा सदके मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिसे खा के अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिसे खा के अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, हमारी नस्लों को भी करना था सदके मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है इल्मे शहर खुद आका अली है उसका दरवाज़ा, है इल्मे शहर खुद आका अली है उसका दरवाज़ा, तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अज़ान फ़ज्र का वक्त भी करीब हुआ चाहता है और यही हमेशा दुआ है कि इसी तरह ये मुल्क व मिल्लत तरक्की की राहों पर गामज़न रहे और यहाँ पे रहने वाले तमाम नौजवान, असातिज़ा और हर मकातब फ़िक्र के लोग इसी मुल्क की तरक्की, बका और खुशहाली के लिए काम करते रहें। और आगे ईद आ रही है और ईद की खुशियाँ भी एडवांस में हमारी जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारक, और उम्मीद है कि इसी तरह ये खुशियाँ बरकरार रहें और कोविड-19 की तीसरी लहर से भी उम्मत मुस्लिमा को छुटकारा नसीब हो ताकि ये मुल्क दोबारा से उसी ही तरक्की की तरफ गामज़न हो। समर दौर मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इफ्तार में। अल्लाह हाफ़िज़।